خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر نیل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خدا کون ہے، خدا کیسا ہے، ہم خدا کسے کہتے ہیں، ہم خدا کو کیسے جانتے ہیں، ہم خدا کہتے کسے ہیں۔ اے میرے عزیزو، خدا کون ہے؟ ایک مسیحی اس کا جواب شاید یہی دے کہ خدا خالق ہے، خدا قادر مطلق ہے، مالک ہے، آقا ہے، دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، یسوع کا باپ ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، موسیٰ کا خدا ہے۔ یہی یا شاید خدا کے متعلق اور بہت کچھ بتائے بائبل مقدس کے حوالہ جات کی روشنی میں اور ان کی بنیاد پر، اور شاید وہ درست بھی ہو، لیکن میں آج آپ کے سامنے اس سوال کا جواب ایک منفرد انداز میں دوں گا جو آپ کے روحانی قد میں مزید اضافہ کرے گا۔ اے میرے عزیزو، بائبل مقدس کے مطابق ایک انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے: روح، جان اور جسم، یعنی جسم اور روح۔ ہر انسان جسم کے اعتبار سے مختلف عضو رکھتا ہے: دل، گردے، پاؤں، ہاتھ، ناک، منہ، کان، اسی طرح دماغ بھی ہے۔ انسان کے جسم کے عضو کا ایک ٹول ہے، یعنی دماغ، اس کا برین، جو ایک ٹول کی طرح کام کرتا ہے، ایک اوزار کی طرح کام کرتا ہے۔ دماغ کا استعمال بھی ایک ٹول کی طرح کیا جاتا ہے جس کے اندر مختلف تھاٹس، خیالات، تھنکنگز جنم لیتی ہیں، جبکہ دوسرا حصہ ہماری روح ہے جو جسم کے ساتھ مل کر اپنے کاموں کو سر انجام دیتا ہے یا دیتی ہے، جس میں ہمارے جذبات، احساسات، سوچیں اور خیالات شامل ہیں، جبکہ یہ تمام چیزیں ہمارے جسم کے حصہ دماغ میں رونما ہوتی ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، ہم یہاں پر ڈیولزم کو دیکھتے ہیں، 2 چیزوں کو بنیادی طور پر ایک دوسرے میں ضم دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ کے موبائل میں 2 سمز جو ہیں وہ موجود ہو سکتی ہیں، یہی سلسلہ ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے، یعنی روح، جان اور جسم، لیکن یہ 2 بڑے بنیادی عناصر میں بٹا ہے، یعنی ڈیولزم ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلی بات، باڈی ایگزسٹ کرتی ہے اور ایز اے ٹول ہمیں جو ہے وہ عضو کے طور پر نظر آتی ہے اور محدود ہے اور ایکٹ کو یا عمل کو سر انجام دیتی ہے یا پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے، جبکہ دوسرا حصہ ہماری اسپرٹ ہے، ہماری روح ہے، جس میں ہمارے ایموشنز، تھنکنگ اور ہمارے تھاٹس، امیجینیشنز شامل ہیں، اور یہ جسم کی طرح محدود نہیں بلکہ لمٹ لیس ہیں۔ اسے ہم بائبل مقدس میں سے ایک دلیل کے ذریعہ اور مثال کے طور پر سمجھتے ہیں۔ یوحنا عارف اپنے جسم کے اعتبار سے پتمس کے جزیرہ میں قید اور محدود تھا، لیکن وہ اپنی روح میں لامحدود تھا، لمٹ لیس تھا۔ ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں
یسوع مسیح اپنی بشری زندگی میں، جسمانی زندگی میں محدود تھے، لیکن وہ اپنے روحانی طور پر جو ہے اپنی روح میں محدود نہیں تھے۔ اے میرے عزیزو، اسی بات کو ہم ایک دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ آپ قدرت کو دیکھتے ہیں، آپ نیچر کو دیکھتے ہیں، آپ ان پہاڑوں کو، سورج کو، چاند ستاروں کو، آسمان کو، زمین پر اس کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں، اور یعنی اس کی صفات کو پھر بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ اس کی قدرت کو، اس کی صفات کو مکمل طور پر الفاظوں میں کبھی بھی سمیٹ نہیں سکتے۔ یعنی آپ فطرت کو، جو اس کی قدرت کو بیان کرتی ہے، آپ اسے کبھی بھی مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا مائنڈ، آپ کا برین، آپ یعنی جسم کے اعتبار سے محدود ہیں، جبکہ اس کی قدرت اسپیچ لیس اور لمٹ لیس ہے، اور آپ لمیٹڈ ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، دوسرا اہم پوائنٹ ہے کہ خدا روح ہے یا مادہ ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا روح ہے، لیکن روح کا ثبوت اس دنیا میں کیسے نظر آتا ہے؟ ہم کیوں خدا کو روح کہتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یا لوگ ایسا مانتے اور کہتے ہیں؟ آئیں جانتے ہیں۔ انسان ہمیشہ خدا سے ان چیزوں کو منسوب کرتا ہے جو وہ نہیں جانتا، یا اس کی دسترس سے باہر وہ چیزیں ہوتی ہیں، یا جہاں اس کی سوچ ختم ہوتی ہے وہ وہاں پر جو ہے خدا کا سہارا لیتا ہے، یا ان چیزوں کو خدا سے منسوب کرتا ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے، آسمان، درخت، سمندر، ریت، جانور، پرندے اور بہت کچھ۔ کیوں؟ انسان جب ان پر تحقیق و تفتیش کرتا ہے، جب ان کے متعلق علم حاصل کرتا ہے، تو جہاں اس کا علم ختم ہو جاتا ہے تو وہ اسے خدا سے منسوب کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کی دسترس سے جو باہر چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو خدا یا خدا سے منسوب کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں اپنے اپنے مقام پر ایک خاص مقصد کے تحت اپنے کام کو سر انجام دے رہی ہیں۔ اور کون ہے جو ان کاموں کو مقرر کرتا ہے اور کیے ہوئے ہے؟ اور یہ جن اصولوں، جن قوانین کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ قانون، وہ لاز جو ہیں، وہ کس نے قائم کیے ہیں؟ اصل میں ہم انسان جو ہیں ان لاز کو، ان قوانین کو خدا کہتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب، اس کے پہلے باب کو جب پڑھتے ہیں تو بائبل میں خدا نے سب کچھ بنایا۔ آج ہم اسے دیکھ کر خدا کے ہونے کا بیان کرتے ہیں کہ یہ سب خدا کی کارگری ہے۔ لکھا ہے کہ خدا نے کہا یا کلام کیا، یعنی با مقصد الفاظ کہے۔ آج ہم ان با مقصد چیزوں کو دیکھ کر خدا کو جانتے ہیں۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو الفاظ نہ ہوتے اور خدا بھی نہ ہوتا۔ یوحنا پہلا باب پہلی آیت۔ اے میرے عزیزو، عبرانیوں کے خط اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ایمان امید کی ہوئی چیزوں پر اعتماد، اور پھر اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم اندیکھی چیزوں کا اقرار دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں، اور وہی ہمارے نزدیک کسی کے وجود کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، ایک چھوٹی سی سائنٹیفک ایگزامپل میں آپ کو یہاں دینا چاہتا ہوں۔
اس دنیا میں سب سے بڑا جو ذرہ موجود ہے وہ ایٹم کا ہے، اور یہی بہت سے ایٹم مل کر جو ہے ایک بڑی سی چیز بناتے ہیں، اور ایٹم جو ہے وہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران سے مل کر بنتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یعنی دنیا کا سب سے چھوٹا ذرہ جو ہے اسے کوارک کہتے ہیں، اور جسے ابھی تک دیکھا نہیں گیا لیکن اس کی موجودگی کو مانا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم اس دنیا میں بہت سی چیزوں کو جو میٹیریل کی صورت میں ہیں دیکھ پاتے ہیں، اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی کا وجود بے شک اسے نہیں دیکھا گیا آج تک، لیکن وہ چیزیں اس کے ہونے کا ثبوت ہیں۔ یعنی اندیکھی سے دیکھی ہوئی چیزوں کی جانب بڑھنا اور دیکھی ہوئی چیزوں سے اندیکھی چیزوں کی جانب بڑھنا ہے۔ انویزیبل ٹو ویزیبل اینڈ ویزیبل ٹو انویزیبل۔ وہ کیسے؟ چلیں انویزیبل سے ویزیبل کی جانب۔ عبرانیوں 11:1، اندیکھی سے دیکھی چیزوں کی جانب بڑھنا۔ سب سے پہلے آپ کے سوچیں اور خیالات جو کسی چیز کو کریٹ کرتے ہیں، کریشن ہے، اور اس کے بعد آپ کی میکنگ ہے، اور پھر وہ چیز بن کر تیار ہو جاتی ہے جسے آپ میڈ کرنا کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں انویزیبل سے ویزیبل چیزوں کی جانب بڑھنا۔ جو چیزیں ثبوت کے طور پر، کمپلیٹ طور پر دیکھی، لوگ دیکھ رہے ہیں یا آپ کے سامنے موجود ہے، وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ دوسری چیز، دیکھی سے اندیکھی چیزوں کی جانب بڑھنا، ویزیبل ٹو انویزیبل۔ یعنی جو چیز پروف کے طور پر میٹیریل کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے، جو ایک مکمل شدہ چیز ہے، بنائی گئی ہے، اس کو بنایا گیا ہے، وہ ایک کسی کی کریشن ہے، وہ کسی کی سوچ سے تعلق رکھتی ہے، ایک آرگنائز کسی پرسنالٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اے میرے عزیزو، یہ ہے اندیکھی سے دیکھی اور دیکھی سے اندیکھی چیزوں کی جانب بڑھنا۔ تو اے میرے عزیزو، اگر آپ عبرانیوں 3:4 کی تلاوت کریں تو آپ اس بات کو جانیں گے کہ گھر بنانے والا کوئی ہوتا ہے، اور جس نے بنایا وہ خدا ہے۔ یعنی اندیکھی طاقت، قوت، قدرت ہمیں کائنات کی ہر شے کے پیچھے نظر آتی ہے۔ جو ظاہری چیزوں سے خود کو ظاہر کرتی ہے وہ خدا ہے یا کرتا ہے۔ قدرت کی بھی بات کر رہا ہوں۔ رومیو 1:20 کی بھی تلاوت کیجئے گا۔ جس طرح خدا ظاہری چیزوں سے خود کو ظاہر کرتا ہے اور خدا کی صفات خدا ہی ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ نظر آنے والی چیزوں یعنی دیکھی ہوئی چیزوں اور وہ چیزیں جو اس کے سامنے اس کی نظر سے اوجھل ہیں لیکن وہاں موجود ضرور ہیں، انہیں الگ نہیں کر سکتا۔ یعنی جسم اور روح، کیونکہ خدا روح ہے جو جسم سے ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی چیز کلام، اس کی صفات، اس کی طاقت، اس کا اختیار، پھر ازلی و ابدی، اور اول اور آخر، اور پھر قادر مطلق، یعنی خدا کی قدرت۔ یوحنا 1 تو ہے میرے عزیزو، تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے پینتھنیزم۔ پینتھنیزم کے متعلق اب ہم جانیں گے کہ خدا روح ہے اور
قدرت کائنات کی ہر شے میں اس کی موجود ہے، یعنی خدا اور کائنات کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ پیدائش پہلے باب میں ہمیں تخلیق کے وقت خدا کی فطرت اور انسانی فطرت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک گہرے تعلق، ایک سمبند میں نظر آتی ہیں۔ خدا انسان اور کائنات کی ہر چیز میں نظر آتا ہے، یعنی خدا انسان اور کائنات کی ہر چیز میں نظر آتا ہے، فطرت میں نظر آتا ہے، نیچر میں نظر آتا ہے، ڈیوائن نیچر ظاہر ہوتی ہے۔ خدا کی مخصوص ہستی یا ذات کے طور پر جو ہے کسی بھی چیز کو دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ وہ کائنات کی ایک حقیقت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 16ویں آیت، متی 6 باب 26ویں آیت اور یوحنا 15 باب اس کی پہلی آیت کی تلاوت کیجیے گا۔ اے میرے عزیزو، کیا لکھا ہے؟ تم روح القدس کا مقدس ہو اور ہوا کے پرندوں کو دیکھو، اور انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یہاں پر آپ کو جو ہے پینتھنزم نظر آئے گا۔ پینتھنزم کیا ہے؟ یعنی آپ کائنات کے اندر ہر چیز جو نیچر ہے اس کی، اسے اور خدا کو الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خدا کی قدرت کا اظہار ہیں۔ اچھا، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ خدا محدود ہو گیا ہے؟ پہلا سلاطین 8 باب 27ویں آیت، زمین پر خدا سکونت کرے گا؟ کیا وہ آسمانوں کے آسمان میں سما سکتا ہے؟ کیا وہ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں یا ان مادی چیزوں میں سما سکتا ہے؟ تو اے میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ خدا اس کائنات کی حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، یعنی پریزنس ہے، جبکہ اس کی ایگزسٹنس، اس کا وجود جو ہے وہ ٹرانسینڈنس ہے، جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم ان چیزوں کو خدا کہتے ہیں جو دکھتا ہے یا اتنا ہی اسٹڈی کر پاتے ہیں، یعنی جو چیزیں ہمیں دکھتی ہیں، ہم انہی میں اور انہی چیزوں کا استعمال کر کے خدا کو بیان کرتے ہیں، جانتے ہیں، جبکہ بہت کچھ اندیکھا ہے، سمندر کی گہرائی ہو یا انٹرسٹیلر ہو۔